वारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है गुलदार का शिकार। इसके मुसन्निफ़ हैं ख़ान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया। जून सन 1930 में मेरा तबादला गोरखपुर बतौर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के हुआ। वहाँ पहुंचकर मैंने एक सरसरी दौरा पूरे डिवीज़न का, वहाँ के हालात, जंगल, सड़कों और नकासी के ज़राए और जो काम हो रहे थे उनका मुआयना करने की गर्ज से किया, ताकि 15 जुलाई तक सालाना नीलाम करने के वक्त तक हेड क्वार्टर पहुँच जाऊँ। एक दिन सुबह मैं रेंज अफसर के साथ वहाँ के एक ज़मींदार से सरहदी झगड़ा तय करने को गया। जब हम दोपहर को करीब आधा दर्जन आदमियों के साथ घोड़ों पर वापस आ रहे थे, मैंने एक छोटा जानवर सड़क पर बंगले की तरफ से, जो कि वहाँ से करीब 1 मील था, आते देखा। जब वो काफ़ी नज़दीक आ गया तो हमने पहचाना कि गुलदार है। गो दोपहर के वक्त गुलदार का धूप में सड़क पर घूमना गैर मामूली था। मैंने घोड़े से उतरकर अपनी भरोसे की राइफ़ल 366 बोर अर्दली से ली और घोड़ा अर्दली को देखकर सबसे कहा कि वहीं खड़े रहो। मैं सड़क पर उसकी तरफ बढ़ा। जब गुलदार करीब 30-40 कदम के रह गया तो वो ज़रा ठहरा और फिर साल के जंगल में बाईं तरफ चला गया। सड़क 15 फुट चौड़ी और साफ़ थी। उसके दोनों तरफ घने साल के जंगल थे। मैं राइफ़ल तैयार किए हुए पंजों के बल तेज़ी से बढ़ा और जिस जगह वो जंगल में घुसा था गौर से देखता रहा। गुलदार सड़क से करीब 20 कदम पर खड़ा हुआ मुंह मोड़े सड़क की तरफ देख रहा था। मैं ठहरा और बगल पर निशाना लेकर गोली मारी। वो वहीं गिर गया। मैंने आदमियों को बुलाया और सब लोग उसी वक्त उसको बंगले पर ले आए। वो औसत दर्जे की मादा 6 फुट 8 इंच थी। मैं दौरा ख़त्म करके गोरखपुर हेडक्वार्टर की तरफ वापस आ रहा था और हर कैंप में सिर्फ रात भर ठहरता था। मैं उस कैंप में दोपहर को पहुंचा। शाम को मैं घूमने के लिए जाने को तैयार हो रहा था कि बंदर और चीतलों ने ख़तरे की आवाज़ें बंगले से 1 या 2 फरलॉन्ग पर नाले की तरफ घने जंगल में देना शुरू की। मैं बंगले के चौकीदार की बकरी, राइफ़ल, मचान और 2 आदमी लेकर गया। उस जगह पर पहुंचा जहां बंदर अब भी बोल रहे थे। मैं मचान बांधने के लायक दरख्त तलाश कर रहा था कि बकरी सामने बांध कर बैठूं तो मुझे मरा हुआ एक सूअर मिला जिसका पेट फूला हुआ था। खून 3-4 जगह से निकल रहा था जहाँ पर गिराब के सुराख थे और थोड़ा सा ताज़ा गुलदार ने खाया था जिसके पैर के निशान बने हुए थे। उसको शायद किसी खेत वाले ने रात को गिराब मारे थे और वो यहाँ तक आकर मर गया और इत्तेफाक से गुलदार उस तरफ निकल पड़ा और ये सूअर मिल गया। जंगल की सरहद और खेत वहाँ से दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मैंने ख़याल किया कि गुलदार अपनी पूरी खुराक खाने थोड़ी देर में ज़रूर आएगा। गुलदार बामुकाबला शेर के ज़्यादा निडर होता है। मचान वहीं एक दरख्त पर बांधकर मैं बैठ गया और अर्दली से मैंने कहा कि बकरी को वापस ले जाओ और तुम दोनों यहाँ से खूब बोलते हुए बंगले तक जाओ कि आओ चलें, ताकि गुलदार ये समझे कि सब लोग चले गए, मैदान खाली है और जल्दी से वो आ जाए। लेकिन उसने शायद हमारी सब कार्रवाइयाँ देख लीं, क्योंकि अव्वल वो बहुत देर से आया, दूसरे बहुत होशियारी से शक करता हुआ और मचान की तरफ देखता हुआ आया, जो कि अच्छी तरह से ढकी हुई थी, मगर उसने मुझे देख लिया और करीब 50 कदम पर खड़ा हो गया। मैंने ख़याल किया कि अब ये भागने वाला है, लिहाजा मैंने फ़ायर कर दिया। गुलदार गिर गया। ये भी मामूली मादा 5 फुट 5 इंच की थी और अब मुझे मादा मारने से नफ़रत हो गई। जनवरी सन 1931 में मेरा तबादला चक्राता फॉरेस्ट डिवीज़न के चार्ज में हुआ।
चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन के ऊपर के हिस्से सतह समुंदर से 6000 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं और हर साल अप्रैल तक बर्फ़ से ढके रहते हैं। जाड़ों में 6 महीने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और उसका दफ्तर कालसी जमुना के किनारे हिमालय के दामन में और 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक चक्राता हेडक्वार्टर पर रहता है। कालसी में दरियाए जमुना से पहाड़ तक 4 मील से आधा मील तक चौड़ी पट्टी करीब करीब हमवार जंगल की है। कालसी हेडक्वार्टर के सामने उत्तर की तरफ चक्राता जाने वाली मोटर की सड़क और फिर ऊंचे पहाड़ें और दक्कन में जमुना नदी और उस पर झूले का पुल और नदी के बाद घने साल के जंगल हैं और नज़ारा बहुत खूबसूरत और आबो हवा बहुत अच्छी है। मैं रोज़ शाम को पहाड़ के साथ साथ बंगले के पूरब और पश्चिम घूमने जाया करता था और चंद ही दिन में कई मील बंगले के दोनों तरफ देख लिया। उसमें रोज़ कुत्ते की मदद से मोर मुर्गी और पहाड़ी मुर्ग मिल जाते थे। रात को रोज़ाना गुलदार बंगले के अहाते का चक्कर लगाते। हमारे अहाते में करीब 30 आदमी चंद माँ बाल बच्चों के थे जिनके पास कुत्ते गायें और बकरियां थीं और गुलदार कभी कभी उन जानवरों में से एक आध मार लिया करता था। गुलदार के पैर रोज़मर्रा मोटर सड़क पर मिलते थे जिस पर रात को वो हर रोज़ ज़रूर घूमते थे। मेरे वहाँ आने के पहले ही हफ्ते में मेहतर का कुत्ता और मेरे कैंप क्लर्क की गाय गुलदार ने मारी। मैं गाय की लाश के पास बैठा जो कि हमारे अहाते के किनारे पर थी, मगर गुलदार दिन में नहीं आया। हमारे कालसी के बंगले से करीब 1 मील के फासले पर पहाड़ और जमुना नदी के बीच के हमवार जंगल में जाड़ों में कुछ गुज्जर 50-60 भैंसों के साथ रहते थे और वही लोग हमारे अमले को दूध घी दही फ़रोख्त करने रोज़ आते थे। एक दिन एक गुज्जर ने आकर कहा कि रात को हमारे एक पिटे को गुलदार ने मार डाला है और अक्सर मारता रहता है, अगर उसको मार दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। देहरादून के सुपरिटेंडेंट पुलिस भी दौरे पर आए हुए थे और मेरे ही साथ माँ अपनी मेम साहिबा के ठहरे हुए थे। हम सब उस वक्त बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। थोड़ी देर वो सोचते रहे और फिर कहा कि हमको शिकार का शौक़ नहीं है, लेकिन इस शर्त पर किस्मत आजमाई करेंगे कि अगर मार लें तो 10 रुपये फ़ीस दें। मैंने कहा कि कायदा ये है कि पहले फ़ीस दीजिए और फिर कोशिश कीजिए, चाहे मिले या ना मिले। उन्होंने कहा कि हमारा कल कूच है, हम नहीं बैठेंगे। मैं गुज्जर के साथ गया और अपना मचान एक दरख्त पर पहाड़ के तेज़ ढाल पर बांधा। वहीं लाश घनी झाड़ियों में थी। गुज्जर और हमारे आदमी बातें करते हुए अपने पड़ाव पर पहुँचे होंगे जो कि वहाँ से करीब 1 फरलांग के था। उनकी आवाज़ें आना बंद हुई कि मैंने देखा एक गुलदार नीचे से इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था और उसके पीछे दूसरा गुलदार पहले से भी बड़ा आ रहा था। दोनों लाश से 25 कदम पर रुक गए, जो कि मुझसे भी इतनी ही फासले पर थी। वो थोड़ी देर बैठे चारों तरफ देखते रहे। जब हर तरफ खामोशी पाई सिवाय गुज्जर के पड़ाव की तरफ जहाँ से जानवरों की घंटियों और कभी आदमियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मादा उठी और नर उससे 10 कदम पीछे पीछे आया। लाश पर पहुंचकर मादा ने फिर इधर उधर देखने के बाद लाश को सूंघा और उल्टा दिया। इतने में नर भी वहां पहुंच गया। जब मादा ने खाना शुरू किया, मैंने 366 बोर राइफ़ल से इत्मीनान का निशाना नर की बगल में लेकर फायर किया। वो वहीं गिर गया। मादा उछली और भाग गई। मैंने सीटी दी और मेरे आदमी और गुज्जर आए। मैं मचान से उतरा और निहायत अच्छा नर गुलदार ज़रा ही देर में मिलने से बहुत खुश हुआ। अंधेरा होने से पहले गुज्जर लोग गुलदार को खुशी खुशी बंगले पर ले आए।
وہ 7.5 فٹ کا خوب تندرست نر گلدار تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ماں میم صاحبہ کے ٹہلنے گئے تھے۔ واپسی پر آ کر دیکھا جبکہ گلدار کی کھال نکالی جا رہی تھی۔ انہوں نے افسوس کیا کہ اتنا اچھا موقع انہوں نے ضائع کر دیا۔ میں نے کہا کہ پڈا ابھی آدھے سے زیادہ پڑا ہے اور مادہ اس کو رات کو ضرور کھانے آئے گی اور کل شام کو پھر موقع دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے سامنے بندوق چل چکی ہے، اس کے آنے کی امید بہت کم ہے۔ میں نے کالسی میں 3 برس کے قیام میں 4 گلدار اور بغیر کسی خاص انتظام کے ایسی جانوروں کی لاش پر مارے اور ایک زندہ کتا باندھ کر مارا اور کتے کو بھی بچا لائے۔ ایک دن شام کو میں 2 چھوٹے بچوں کو اور اردلی کو ساتھ لے کر پہاڑ اور جمنا کے درمیان پوربی سرحدی لائن پر مور اور مرغ کے لیے ٹہلنے گیا۔ ہمارا دھوبی جو کہ سامنے سے دن بھر کام کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے کہا کہ صبح کے وقت گلدار نے ایک ٹٹو یہاں سے 1 فرلانگ اوپر کھیتوں میں مارا ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو گدھ درختوں پر جمع ہو رہے تھے۔ ہم اس طرف گئے تاکہ دوسرے دن مچان باندھ کر بیٹھنے کا موقع دیکھیں۔ جب تھوڑی دور چڑھائی ختم ہو گئی اور پرانے کھیتوں کا میدان اور جھاڑیاں شروع ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ قریب 60 گز پر زمین پر بہت سے گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک گلدار کھڑا ہوا میری طرف دم کیے ہوئے لاش کو نوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے اردلی سے کہا کہ بچوں کو لے کر یہیں بیٹھ جاؤ اور میں رائفل لے کر قریب 15 قدم جھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھا، مگر گدھوں نے مجھے دیکھ لیا اور بھاگنے اور اڑنے لگے۔ میں ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹھ گیا کیونکہ گلدار بھی سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا تھا کہ گدھوں کے بھاگنے اور اڑنے کی کیا وجہ ہے۔ میں نے اطمینان سے سر کے نیچے سینے کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گلدار ایک آواز نکال کر کود کر بھاگا اور نالے میں قریب 30 قدم پر گر گیا۔ وہ 7 فٹ 7 انچ کا نر تھا۔ میرے کنسرویٹر مسٹر ہربرٹ IFS سالانہ دورے پر آئے ہوئے تھے اور ہم ڈویژن میں 15 دن سے دورہ کر رہے تھے۔ واپسی پر ہم ایک دن مئی سن 1931 میں منڈالی کے مقام پر پہنچے جو سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر تھا اور کافی ٹھنڈا تھا۔ وہاں 2 بنگلے تھے، ایک ڈویژن کا اور دوسرا اس سے 50 قدم پر تھوڑا نیچے دہرادون فارسٹ کالج کا۔ کنسرویٹر صاحب اوپر کے اور میں نیچے کے بنگلے میں ٹھہرے۔ تمام احاطے میں چھولداریاں لگی ہوئی تھیں۔ 48 خچر، 2 کیمپ کلرک، اردلی، خلاصی، ڈاک والے، مہتر، دھوبی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہر طرف آگ جل رہی تھی اور کافی شور و غل تھا اور کوہر کی وجہ سے اندھیرا بھی ہونے لگا تھا۔ دوسرے دن ہم کو چکراتا کوچ کرنا تھا، لہٰذا ہم نے صرف اپنا ضروری سامان کھولا تھا۔ شام کو قریب 8 بجے میں بنگلے کی انگیٹھی کے سامنے کیمپ کلرک کے ساتھ دفتر کا کام کر رہا تھا اور ہوا اور سردی کی وجہ سے دروازے بند کر رکھے تھے۔ باوجود اتنے آدمیوں اور روشنی کے ایک گلدار احاطے میں آ کر کئی جگہ پر بولا۔ میرے 2 اسپیشل کتے گلدار کی آواز اس قدر قریب سن کر بھونکنے لگے۔ نوکروں نے شور مچایا، گلدار کا بولنا بند ہو گیا۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد جب پیشکار چلے گئے میں نے کتے کھول دیے اور کھانا مانگا۔ دروازے کھلے اور گلدار پھر پہلے سے بہت نزدیک بنگلے کے بالکل سامنے بولا۔ دونوں کتے باہر نکل گئے اور بڑی مشکل سے واپس آئے۔ میں نے دونوں کو باندھ کر 366 بور رائفل، 3 کارتوس اور ٹارچ صندوق سے نکالے جس میں 10-15 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ میں برآمدے میں گیا اور 2 سیل کی ٹارچ سے دیکھا مگر کوہرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے کمرے کے اندر آ کر کواڑ بند کیے اور کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ گلدار پھر بولا۔ جس طرف وہ بول رہا تھا میں نے فوراً بجلی اس طرف ڈالی تو کمرے کی وجہ سے کوہر کی وجہ سے 2 مدھم آنکھیں قریب 60 قدم پر ایک اونچے ٹیلے پر
جس کو ہموار کر کے خیمہ لگانے کے لیے وائسرائے کے دورے کے دوران جگہ بنائی گئی تھی، اب اس پر ہلکی گھاس اور جھاڑیاں تھیں، وہاں دکھائی دیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پر کوئی نہیں ٹھہرا ہے۔ میں نے برآمدے کے کھمبے کے سہارے سے کھڑے ہو کر بہت اطمینان سے نشانہ لے کر فائر کیا۔ آنکھوں کی روشنی بند ہو گئی۔ میں نے پھر بجلی ڈالی تو وہی دونوں مدھم آنکھیں اس مرتبہ ٹیلے کے نیچے چمکی۔ میں نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر ایک فائر اور کیا، روشنی پھر بند ہو گئی اور پھر اس کے بعد نہیں دکھائی دیں۔ 366 بور رائفل کے 2 فائر فوراً ایک کے بعد دوسرے نے رات کی خاموشی میں تمام احاطے اور پہاڑ کو گونج دیا۔ ہمارے تمام خچر بولنے لگے اور کنزرویٹو صاحب نے اپنے بنگلے کے برآمدے میں کھڑے ہو کر، جو میرے بنگلے سے 50 گز اونچائی پر اسی احاطے میں تھا، تیز ٹارچ کی روشنی میری طرف ڈالی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک گلدار دیر سے میرے کتوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو ڈرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی طرف ہرگز نہ جانا اور فوراً اندر جاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ میں ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے ورزش کر کے نہا دھو کر کپڑے پہن کر تیار ہو جاتا ہوں۔ دوسرے دن صبح میں چائے پی رہا تھا، میں اس کے پاس رائفل کھڑا دیکھا، رات کا قصہ یاد آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں رائفل اٹھا کر ٹیلے کی طرف چل دیا اور کتے میرے ساتھ ہو لیے۔ رائفل کی میگزین میں ایک کارتوس باقی تھا۔ ٹیلے کے نیچے بہت خون جم گیا تھا اور لوٹنے پوٹنے کے کافی نشان تھے۔ کتے زمین سونگھتے ہوئے آگے دوڑے اور میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا 4 فٹ چوڑی پگڈنڈی پر گیا جو وہاں سے قریب 30 قدم 2 سڑکوں میں پھٹی تھی۔ ایک نیچے جاتی تھی اور دوسری 2 سڑکوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نیچے جاتی تھی اور دوسری پہاڑ کی دھار پر ہمواری میں جاتی تھی۔ کتے نیچے والی پگڈنڈی پر اتر گئے اور میں چاروں طرف وہاں دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ گلدار مجھ سے قریب 20 قدم پر بالکل کھلے میں پگڈنڈی ہی کے اوپر بیٹھا میری طرف دم کیے ہوئے اور منہ موڑ کر دیکھ رہا تھا۔ گردن خون سے بھری ہوئی اور پھولی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی جلدی سے بغل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گلدار سڑک پر تڑپنے لگا، کتے دوڑے اور بھونکنے لگے۔ کنزرویٹو صاحب پھر رات کے لباس میں باہر نکل آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم کل رات سے فائر کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اب میں نے اس کو مار لیا ہے۔ وہ بھی وہاں آ گئے اور دیکھا کہ پہلی رات کی ایک گولی اس کی بائیں آنکھ کے نیچے گال پر پڑی اور صرف کھال میں ہو کر گردن کے رگ پٹھوں کو خوب گہری کاٹتی ہوئی نکل گئی اور کافی بڑا سوراخ کر دیا، مگر گردن کی ہڈی بچ گئی۔ شاید وہ اس وقت بائیں طرف منہ موڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا اور گردن کی تکلیف کی وجہ سے 30 قدم سے زیادہ نہ جا سکا اور رات بھر وہیں تیز ہوا اور جاڑے میں بیٹھا رہا۔ وہ نہایت تندرست اور خوبصورت کھال والا نر گلدار 7 فٹ 8 انچ کا تھا۔ چکراتا فاریسٹ ڈویژن کا علاقہ جمنا ندی کے کناروں سے 5 میل دونوں طرف سہارنپور اور امبالہ ضلع میں ہوتے ہوئے دہلی تک چلا گیا تھا۔ چکراتا ڈویژن اور پہاڑی ریاستوں کی لکڑی جمنا اور ٹونس دریاؤں میں ہو کر 15 سے 20 لاکھ کی تعداد میں سلیپر اور کڑیوں کی شکل میں سالانہ نکاسی کی جاتی تھی۔ اس کا نکلوانا اور نگرانی کا انتظام چکراتا ڈویژن کے چارج میں تھا، جس پر بہت معقول محصول لیا جاتا تھا اور بڑا عملہ اس کے انتظام کے لیے مقرر تھا، اور کئی جگہ راستے کے شہروں اور قصبوں میں ڈپو تھے۔ ڈویژنل فاریسٹ افسر کو 1-2 دورے جاڑوں میں اس طرف نگرانی اور جانچ کے لیے کرنا پڑتے تھے، لہٰذا میں پڑاؤ سے پڑاؤ سہارنپور ڈویژن میں ہو کر اس دورے سے واپس آ رہا تھا۔ رائے بہادر مترا پرشاد بھولا، جن کا میں فارسنٹ ٹریننگ اسکول میں اسسٹنٹ تھا، وہ اس ڈویژن کے چارج میں تھے اور ہم دونوں کا اتفاق سے بادشاہی باغ کے بنگلے میں رات بھر کے لیے ساتھ ہو گیا۔ مسٹر بھولا صبح دوسرے پڑاؤ کو چلے گئے اور مجھے وہاں 2 دن کا کام تھا۔
دوپہر کے بعد میں ایک ڈپو کی جانچ پڑتال کر کے واپس آیا اور کھانا کھا کر تیسرے پہر کو دفتر کا کام کر رہا تھا کہ ایک آدمی بنگلے کے احاطے میں آ کر شور مچانے لگا۔ میں نے بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی گائے کو شیر نے مار ڈالا ہے۔ جب وہ رات کو گھر واپس نہیں آئی تو وہ اس کو ڈھونڈنے گیا اور شیر نے اس پر حملہ کیا اور وہ بال بال بچ گیا۔ میں نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، تم نے گائے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے جواب دیا کہ چھوڑ نہیں دیا، میں 50 گایوں کے چرنے کا محصول جنگلات کو دیتا ہوں اور جانور جنگل میں چرنے کو روز گوالے کی نگرانی میں جاتے ہیں اور ان کو کبھی کبھی شیر مار ڈالتا ہے۔ یا تو گورنمنٹ میری گائے کا 100 روپیہ نقصان کا معاوضہ دے، کیونکہ میری گائے بچہ دینے والی تھی اور بہت ہی اچھی قسم کی زیادہ دودھ دینے والی گائے تھی، نہیں تو ہم لوگوں کو ان جانوروں کو مارنے کی عام اجازت دے دی جائے کہ ہم جس طرح سے چاہیں ان کو مار ڈالیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے ڈویژنل افسر مسٹر بھولا ہیں، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اگر وہ جگہ نزدیک ہے اور تم مجھے لے چلو تو میں اس کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ جگہ یہاں سے قریباً 2 میل دور ہے اور وہ ساتھ چلے گا۔ میں کپڑے بدل کر تیار ہو گیا اور 366 بور رائفل، 5 کارتوس اور اردلی کو لے کر گھوڑی پر روانہ ہو گیا۔ جب ہم پورے 3 میل چکراتا والی موٹر سڑک پر چل چکے تو میں نے پوچھا کہ اب کتنی دور ہے، تو اس نے جواب دیا کہ تھوڑی دور اور ہے۔ وہ سڑک چھوڑ کر ایک چوڑے نالے میں اتر گیا جس کے کنارے ہو کر دور تک سڑک جاتی ہے۔ یہ نالا زیادہ تر خشک اور 1/4 میل چوڑا تھا۔ اس کے پار اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل تھے۔ میں نے پوچھا کہ اب کتنی دور اور کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے ½ میل جنگل میں ٹوٹے ہوئے پہاڑ پر ہے۔ مجھے غصہ آیا اور واپسی کا ارادہ کیا کیونکہ قریب 3.5 میل کے ہم آ چکے تھے اور سورج بھی ڈوبنے والا تھا، مگر اتنی دور چل کر اور وقت ضائع کر کے بغیر موقع دیکھے واپس جانے کو جی نہ چاہا۔ پہاڑ پر گھوڑی بالکل نہیں جا سکتی تھی اور نہ کوئی راستہ نہ پگڈنڈی تھی۔ میں نے اردلی کو گھوڑی کے ساتھ کھلے ہوئے خشک ندی کے میدان میں چھوڑا۔ وہ اکیلا ڈرنے لگا، گو کہ وہ مضبوط گھڑوالی تھا، مگر کہنے لگا کہ گھوڑی کو دیکھ کر کوئی شیر یا گلدار ادھر آ نکلے گا، ویسے بھی شام کا وقت ہے اور میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جانور بلا وجہ آدمی کی موجودگی میں حملہ نہیں کرتے، اگر آ بھی جائے تو شور مچا دینا تو بھاگ جائے گا اور میں بھی آ جاؤں گا۔ گاؤں والے کو لے کر میں پہاڑ پر چلا اور کئی نالے پار کیے اور گھنے جنگل میں وہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب قریب ½ میل کے آ چکے، سورج ڈوب رہا ہے، کیا اندھیرے سے پہلے وہاں پہنچ سکیں گے؟ نہیں تو بیکار ہے۔ دم پھول رہا تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس بڑی گھاس میں آج صبح شیر نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، اور آگے جانے سے وہ جھجک گیا۔ میں نے کہا کہ اب تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور اشارے سے مجھے وہ سمت بتلاتے رہو۔ گھاس آدمی سے اونچی تھی اور اس ٹوٹے ہوئے پہاڑ میں قریب 15-20 ایکڑ کے رقبے میں پھیلی تھی۔ کوئی درخت نہ تھا، مگر تھوڑی تھوڑی دور نئی اور نرم بالوں والی مٹی میں 5-6 فٹ گہرے اور اسی قدر چوڑے نالے تھے جن کا پار کرنا ہر جگہ مشکل تھا۔ اس کے اشاروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ لاش بھی 50 قدم کے قریب ہے۔ اس گھاس کے قریب 3 طرف سیدھے اور اونچے پہاڑ تھے جن پر کوئی نہیں چڑھ سکتا تھا، صرف جدھر سے ہم آئے تھے نیچے کی طرف ڈھال تھا۔ گاؤں والے کے اشاروں سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ابھی لاش بہت دور ہے، لہٰذا میں لاپرواہی سے چل رہا تھا کہ یکا یک سامنے 10-15 قدم سے آواز دے کر شیر کودا اور ایک جھلک دکھا کر ایک طرف بھاگا اور اونچی گھاس میں غائب ہو گیا۔ اس طرف 60-70 قدم پر اونچا تیز ڈھال والا پہاڑ تھا جس پر چڑھنا مشکل تھا۔ چند کوے لاش کے پاس سے اڑے۔ لاش کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ گائے پڑی تھی
दो पिछली टांगें शेर खा गया था और एक पूरे दिन का बच्चा थोड़ा ताज़ा खाया हुआ पड़ा था। मेरा ख्याल था कि शेर उसी बड़ी घास में है जो करीब 10 एकड़ के थी, और उम्मीद थी कि उसी तरफ से जल्दी फिर खाने के लिए आएगा। लाश के करीब 10 कदम पर 10 फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा नाला था। मैं उस नाले के करीब आकर एक झाड़ी के नीचे घिरे हुए एक झाड़ी के पीछे पहाड़ की ढाल पर बैठ गया। पहाड़ मगरिब और शुमाल से जुनूब और मशरिक़ की तरफ ढालदार था। मैंने ख़याल किया कि शेर शुमाल से आएगा जिधर वो गया था, और चूँकि मेरे और लाश के दरमियान काफ़ी गहरा नाला था, लिहाजा मैं महफूज हूँ और लाश भी अच्छी तरह से 20 कदम पर मुझे दिखाई दे रही थी, और नाला शेर के हमले के लिए रुकावट था, जिससे मुझे उम्मीद थी कि अगर उसने ज़ख्मी होकर हमला भी किया तो मैं दूसरी गोली चला सकूँगा। मैंने गाय वाले से कहा कि तुम मेरे पीछे 25 कदम पर खामोशी से बैठ जाओ, मगर चूँकि वहाँ कोई दरख्त नहीं था, उसने कहा कि मैं घोड़ी के पास बैठूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वो चला गया। जब अंधेरा होने लगा तो मैंने इरादा किया कि अब वापस जाना चाहिए, मगर उसी वक्त मैंने चंद कदम अपने पीछे किसी नरम पैर वाले जानवर की आहट सुनी। मैं दम रोके हुए खामोश बैठा था। मुझे ख़तरा महसूस होने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हल्का जाड़ा लगने लगा और दिल धड़कने लगा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भारी जानवर मेरे टॉप के ऊपर खड़ा सांस ले रहा है। अब बर्दाश्त ना हो सका और मैं एकदम से बड़े ज़ोर की आवाज़ करके कूदा और फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। शेर भी उसी वक्त आवाज़ देकर मुड़ा और ऊपर की तरफ भागा। मैं नीचे की तरफ पहाड़ की ढाल पर भागा। खैरियत हुई कि कोई नाला रास्ते में नहीं पड़ा। जब जंगल के किनारे पहुंचा तब होश आया और संभल कर घोड़ी के पास बड़े नाले में पहुंचा। शेर ने मुझे आते देखा था, लिहाजा उसने वो सिमत छोड़ दी थी और मैंने उसको मगरबी शुमाल की तरफ भागते देखा था, लिहाजा मैंने वो सिमत छोड़ दी और अपने अपने हिसाब से दोनों ने बड़ी समझदारी और अक्लमंदी से जुनूब की तरफ मुनासिब समझा, और बाल बाल दोनों बच गए, नहीं तो मडभीड़ तो हो ही चुकी थी। दूसरे दिन सुबह अंधेरे में 6 आदमी लेकर आया। मैं एक ऊंची उत्तर की तरफ पहाड़ की ढाल पर बैठ गया और नीचे से हांका करवाया, मगर शेर नहीं निकला। मुझे उम्मीद थी कि शेर सुबह का खाना खाते हुए फंस जाएगा, मगर नामालूम वो किधर निकल गया। शेर ने रात को खाया था, बच्चे को सब खाया गया था और लाश को कुछ दूर उत्तर की तरफ एक नाले के पास घसीट ले गया, जहाँ पर एक छोटा दरख्त अकेला घास में खड़ा था, जिसमें 3 किले आदमी के हाथ बराबर मोटे ज़मीन के पास से निकले हुए थे। मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़मीन से 4 फुट पर बैठने का इंतज़ाम हो सकता है, जो कि ज़मीन पर बैठने से तो ऊंचा ही होगा और लाश साफ दिखाई देगी। लाश के और उस पौधे के दरमियान 2 नाले 5-6 फुट गहरे और इसी कदर चौड़े थे। मैंने शाम को बैठने का इरादा किया और वापस चला आया। शाम को करीब 3:30 बजे मैं रवाना हुआ और वहाँ पहुंचकर 2 लकड़ियाँ मैंने 2 किलों में दोनों तरफ से छाती बराबर ऊंचाई पर बांधी और उसके ऊपर कुर्सी की गद्दी रख कर बैठ गया और अपने पैरों को तीसरे किले से सहारा दे लिया। मैंने उम्मीद की थी कि शेर मगरिब और जुनूब की तरफ से आएगा, जिस तरफ से वो पिछली शाम को आया था, और अच्छा मौका देगा। मैंने ये ख्याल ना किया कि शेर ने शाम को मुझे उस तरफ देख लिया था और उस तरफ से वो अब नहीं आएगा। मैंने अपने दोनों आदमियों से कहा कि तुम मशरिक़ की तरफ 100 कदम पर किसी दरख्त या पहाड़ पर जाकर बैठ जाओ और जब मैं सीटी दूँ तब आना, या जब फायर हो तब आना। मैं आधा घंटा बैठा हूँगा कि 2 लकड़ियों में से एक लकड़ी जिस पर मैं बैठा था करीब 4 इंच के नीचे खिसक गई, लिहाजा मैं आगे झुक गया और जिस लकड़ी पर पैर टेके थे वो भी झुक गई और मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। जंगल की खामोशी में थोड़ी गड़बड़ ज़रूर हुई, मगर शेर का दूर दूर तक पता ना था, लिहाजा फिर से लकड़ी को मजबूत बांधकर मैं संभल कर बैठ गया।
جب سورج پہاڑ کے پیچھے جا رہا تھا تو ایک پتھر میرے پیچھے پہاڑ سے قریب 50 قدم پر لڑکا، جس سے مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر لکڑی نے پھر کھسکنا شروع کیا، اور چونکہ میرے چاروں طرف بڑی گھاس تھی میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ چونکہ میں شیر کے آنے کا سامنے سے انتظام کیے ہوئے تھا، لہٰذا نہیں چاہتا تھا کہ وہ پیچھے سے آئے، اور مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے کھسکنے کو روکنے کے لیے پچھم والے قلعے کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے لیا، جس سے میں مضبوطی سے تو بیٹھ گیا مگر اب تھوڑا بہت بھی گھومنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کالا تیتر میرے پیچھے قریب 25 قدم پر خطرے کا شور مچاتے ہوئے اڑا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر میرے پیچھے سے آ رہا ہے، اور سامنے کا موقع جو میں نے بنایا تھا وہ سب بگڑ گیا۔ میں نے خیال کیا کہ میں بہت نیچے ہوں، اگر میرے پاس ہی آ جائے گا تو زور سے آواز دے کر بھگا دوں گا، کیونکہ میں اس طرح جکڑا بیٹھا تھا کہ مڑ نہیں سکتا تھا اور صرف سامنے ہی فائر کر سکتا تھا۔ اب مجھے گھاس میں آہستہ آہستہ چلنے کی آواز اور ہلکی ہلکی ہرراہٹ بھی سنائی دینے لگی، جو کہ شیر اور گلدار کے سانس کے ساتھ نکلتی ہے۔ میں سانس روکے ہوئے دھڑکتے دل سے خاموش بیٹھا تھا۔ میرا کافی تجربہ تھا کہ جنگلی جانور جب تک کچھ کھٹکا نہ ہو یا کوئی چیز ہلے نہیں، بہت کم شک کرتے ہیں۔ اتنے میں شیر کا سر میرے دائنی طرف قریب 6 فٹ پر گھاس سے نکلا۔ میں بغیر سر موڑے ہوئے ترچھی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب سے تیتر اڑا تھا میں پھسلتی ہوئی 2 ڈالوں پر بڑی مشکل سے اپنے جسم کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ شیر آہستہ آہستہ ہرراتا ہوا بڑے غور سے صرف لاش ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک میری موجودگی کی خبر نہیں ہوئی تھی، اور اتفاق سے ہوا شیر کی طرف سے میری طرف چل رہی تھی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ لاش کے پاس کوئی کھٹکا نہیں ہے، تب وہ 2-3 قدم آگے بڑھا اور نالے میں کودنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس وقت بغل کا نشانہ بہت صاف مل رہا تھا مگر میں مڑ نہیں سکتا تھا، اور میری رائفل بھی سامنے لاش کی طرف جمی ہوئی تھی۔ گو وہ میرے بہت نزدیک تھا، مگر گھنی اور اونچی گھاس ہم دونوں کو ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھی، اور اب وہ میری لائن سے کافی آگے بڑھ گیا تھا، لہٰذا اس کی نگاہ مجھ پر پڑنے کا بہت کم موقع رہ گیا تھا۔ وہ اب نالا کودنے کے لیے 2-4 قدم اوپر نیچے لے رہا تھا، اور اس کوشش میں ایک مرتبہ اس کے پچھلے پیر میرے دائیں پیر سے قریب 1 گز پر آ گئے، اور آخر کار جب وہ کودا تو اس کی ہلتی ہوئی دم میرے دائیں ہاتھ کے بہت ہی قریب آ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور دوسرے نالے کے کنارے پر کھڑے ہو کر پھر لاش کو اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرا خطرہ اب بہت کم ہو گیا تھا، مگر وہ اب اپنے آپ کو پورے خطرے میں لا رہا تھا۔ میں نے رفتہ رفتہ رائفل کو تھوڑی دائنی طرف گھما کر بجائے کندھے کے اپنے سینے پر اسے جما کر اطمینان کا نشانہ اس کی گردن کا اٹھے ہوئے سر کے پیچھے سے لے کر لبلبی دبا دی۔ شیر میری 366 بور رائفل کی آواز ہی کے ساتھ آگے والے نالے میں گر گیا جس میں وہ کودنا چاہتا تھا۔ رائفل کے جھٹکے سے میں بھی زمین پر آ گیا، اور اسی وقت ایک آواز مشرق کی طرف کے پہاڑ سے شاباش کی آئی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میرا اردلی اور فوریسٹ گارڈ اپنے صافے کو ہلا رہے تھے۔ میں نے آواز دی کہ آ جاؤ، شام ہونے لگی ہے اور شیر کو نالے سے نکالنا مشکل تھا، اور نہ نالے کے اندر کھال نکالی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن ہمارا کوچ تھا، لہٰذا ہم نے صبح آ کر کھال نکالی اور 9 بجے تک کوچ ہونے سے پہلے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ وہ 8 فٹ 10 انچ کی خوب تندرست مادہ تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔